मोमिनीन फरमाती हैं کہ ان سے پوچھا گیا کہ کبھی حضور علیہ السلام نے شعر سنایا تھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں ایک مرتبہ سنایا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جو سیدہ کے والد محترم ہیں فرماتی ہیں میرے ابا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے، تو نبی علیہ السلام نے ایک شعر سنایا تو پھر صدیق اکبر کی طرف دیکھا تو صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ شعر تو آپ نے سنا دیا ہے لیکن جو مصرع پہلا ہے وہ آپ نے دوسرا کر دیا ہے، جو دوسرا ہے وہ آپ نے پہلے سنا دیا ہے۔ تو حضور اس پہ مسکرا دی کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے اپنے محبوب کو شعر سکھایا ہی نہیں، وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اس لیے کہ یہ ان کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ ان کی شان کیا ہے؟ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، ان کے دل پہ ہم نے قرآن اتارا ہے اور قرآن ہی ان کے لبوں پہ سجتا ہے، قرآن سے بڑی کلام کوئی نہیں۔ ہم نے وہ کلام ان کے مبارک لبوں سے جاری کیا ہے اور کائنات کو یہ کلام انہی کے لبوں سے ملا ہے، انہی کی زبان برحق سے، زبان فیض ترجمان سے ملا ہے۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ وہ زندہ قوم کو ڈرائیں۔ وہ کہتے ہیں نا زندگی زندہ دلی کا نام ہے، تو زندہ دل کون ہوتے ہیں؟ زندہ دل صرف وہ ہیں جن کے دل اللہ پاک سے جڑ جاتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، جن کے دل اللہ کے غیر سے جڑتے ہیں ان کے دل زندہ نہیں ہوتے اور حقیقت میں بھی وہ زندہ نہیں ہوتے، وہ جیتے ہوئے بھی مردے ہی ہوتے ہیں، اور جن کے دل زندہ ہوں وہ مر کے بھی زندہ ہوتے ہیں۔ جینے کے باوجود بھی کچھ لوگ مر گئے، وہ یہی ہوتے ہیں جن کے دل اللہ پاک سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے، وہ جیتے جاگتے بھی مرے ہوئے ہیں۔ حدیث میں بھی آیا ہے نا، حدیث شریف میں آیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں بظاہر زندہ ہیں، دل پمپنگ کر رہا ہے لیکن پمپنگ ہی کر رہا ہے، اس کے اندر معرفت کا نور اور دین کی رغبت اور حقائق کی بینائی یہ نہیں ہوتی۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر بات ثابت ہو گئی۔ آپ کو یہ کلام مقدس عطا کیا، زندہ لوگوں کو آپ ڈرائیں، اور جنہوں نے انکار کر دیا پہلے ہی بتا دیا تھا بہت انکار کریں گے، بات پوری ہو، ماننے والے کم ہوں گے اور منکرین زیادہ ہوں گے، یہ بات پہلے سے ہی طے کر دی گئی تھی اور بتا دی گئی تھی اور وہ ثابت ہوگی، پوری ہوگی۔ ہر زمین اناج کے قابل نہیں ہوتی، ہر زمین ثمرات کے قابل نہیں ہوتی، اسی طرح ہر دل بھی محبت کے قابل نہیں ہوتا۔ تو من کان حیا یہ مراد ہے۔ دوسرا مفہوم کیا ہے؟ جو دنیا سے رخصت ہو گیا اب کام ختم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب جان نکل جاتی ہے بدن سے بس پھر شیطان بھی الگ ہو جاتا ہے، کام ختم۔ جب تک زندہ ہے شیطان اپنا کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے بھی فرمایا جو زندے ہیں ان تک آپ پیغام حق پہنچائیں۔ یہ دونوں مفہوم ہیں اس کے، لیکن میں نے جس پہ زیادہ زور دیا ہے وہ زیادہ معتبر ہے، اس لیے اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، اور کیا وہ غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں کہ ہم نے جن مویشیوں کو پیدا کیا اپنے دست قدرت سے، یعنی
یہ عاملت مما عاملت ایدینا، یہ محاوراتی لہجہ ہے کہ پیدا تو ہم نے کیا نا، پیدا تو کسی اور نے نہیں کیا۔ اللہ پاک تو ہاتھ جس طرح مخلوق کے ہیں، پیر اس سے تو پاک ہیں، بہت معتبر ہیں۔ وجود باری تعالیٰ کا ہے، جسم تو نہیں ہے، جسم تو مخلوق کا ہوتا ہے، وہ تو بالا ہے، معتبر ہے۔ وجود باری معتبر ہے۔ تو سمجھانے کے لیے چونکہ انسان نے سمجھنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چوپائے ہیں جن سے تم خدمتیں لے رہے ہو، یہ تم نے پیدا کیا یا ہم نے؟ پیدا ہم نے کیا، فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، مالک تم بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، وہ اس میں وضاحت کرتے ہوئے وہ کہتے تھے، حق تعالیٰ پٹھان تھے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گائے کو ہم نے پیدا کیا، مالک تو بنا ہوا ہے۔ بھینس کو ہم نے پیدا کیا، مالک تو بنا ہوا ہے۔ اونٹ کو ہم نے پیدا کیا، مالک تو بنا ہوا ہے۔ تجھے یہ ملکیت جو نصیب ہوئی ہے، یہ ہماری تخلیق سے نصیب ہوئی ہے۔ تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو بکری کا بچہ بھی پیدا کر کے دکھا سکے۔ پھر صرف پیدا نہیں کیا، صرف ملکیت میں نہیں دیا، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، انہیں تابعدار بھی بنا دیا ان کا، یعنی انسانوں کا۔ ان پہ بعض پہ یہ سواری کرتے ہیں اور بعض کو یہ کاٹ کے کھا جاتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد تکے بوٹیاں بنا کے ہڑپ کر جاتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، کئی طرح کے فائدے اٹھاتے ہیں، کئی طرح کے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ ان کی کھال، ان کے بال، کوئی چیز نہیں چھوڑتے، سب چیزوں سے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ وَمَشَارِبُ، دودھ پیتے ہیں، مشروب بھی۔ افلا یشکرون، تو کیا شکر گزاری نہیں کرتے، احسان نہیں مانتے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی معبود پکڑ لیے ہیں، لعلہم ینصرون، تاکہ وہ ان کی مدد کر سکیں۔ لا یستطیعون نصرہم، وہ طاقت نہیں رکھتے کہ ان کی مدد کریں۔ وہم لہم جند محضرون، وہ تو ان کے خلاف جتھا بن کے آئیں گے۔ یعنی جن کو انہوں نے اللہ پاک کا شریک ٹھہرایا ہے، تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ہمیں چھڑا لیں گے، تو جب اللہ پاک کی بارگاہ میں پیشگی ہوگی تو وہ ان کے خلاف پیش ہوں گے کہ انہوں نے یہ کام جو کیا ہے، ہمیں یا اللہ آپ کا شریک مانتے رہے تھے، تو یہ ہماری تعلیمات اور ہماری ہدایات کے بالکل 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 غلط، الٹ اور خلاف جا رہے تھے، لہذا ہمارا بھی یہ ان کے اوپر شدید اعتراض ہے، اور ہم بھی یہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کیوں شریک آپ کا بنایا تھا؟ ہم تو آپ کے بندے تھے، انہوں نے شریک کیوں بنایا؟ اس پر بھی ان سے حساب لیا جائے۔ یہ ہے اس کا مطلب، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، وہ بھی ایک جتھا بن کے حاضر ہوں گے، حاضر کیے جائیں گے۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، تو اے میرے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات پر آپ غمگین نہ ہوں۔ یعنی یہ جو مشرک اوٹ پٹانگ الٹ باتیں کرتے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ عجیب سے بھونڈے اعتراض، کبھی شاعر کہا، کبھی کیا کہا، پھر مویشیوں کی منتوں میں اللہ کے غیر کو لاتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، یہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ وہ سب باتوں کا جواب دے کے فرمایا فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، سب سے پیارے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور پاک کی بات کو نہیں مانتا، پھر اور پیارا کون ہو سکتا ہے؟ سارے پیارے اللہ پاک کے حضور سے نیچے نیچے ہیں، حضور پاک کے نہ کوئی برابر ہے نہ کوئی اوپر ہے، مرتبے میں اور پیار میں اللہ رب العالمین نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درجہ اور مقام اور قرب دیا ہے، وہ کائنات میں کسی ہستی کو اللہ پاک نے نہیں دیا۔ جو نبی علیہ السلام کی بات کے بعد کہے
کہ آپ کی بات کو چھوڑتے ہیں، وہ دوسرا زیادہ پیارا ہے، اس کو ترجیح دیتے ہیں، اس جیسا بد دماغ، بد نصیب کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا یہ اوٹ پٹانگ باتیں جو کرتے ہیں آپ ان باتوں پہ غمگین نہ ہوں، انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، ہمیں پوری طرح پتا ہے جو کچھ انہوں نے چھپا رکھا ہے، جس کا اعلان کر رہے ہیں، بس ہم ان سے حساب کتاب خود کریں گے، آپ ان کی باتوں پہ غمگین نہ ہوں۔ اس میں امت کے مصلحین کو بھی سبق مل گیا کہ جب وہ دین کی ترویج، دین کی اشاعت کے لیے، دین کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کی تقویم کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، اس کی تدریس کے لیے محنت کریں تو معترضین کے اعتراض پہ غمگین نہ ہوا کریں، اپنے رب کی طرف متوجہ رہا کریں کہ وہی راستہ بنانے والا ہے، وہی صلہ دینے والا ہے۔ اس میں یہ سبق بھی حضور کے سب غلاموں کو اس آیت مبارکہ سے مل گیا ہے۔ درود شریف۔